بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ادریس الرحمان یوٹیوب چینل اور میں ہوں ادریس الرحمان۔ قبل اس کے کہ آج کے ویلاگ کا آغاز کیا جائے، آپ نے ابھی تک ادریس الرحمان یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو درخواست یہ ہے کہ ادریس الرحمان یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو نئے ویلاگز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ویلاگ کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور فیڈ بیک ضرور دیں۔ چلتے ہیں آج کے ویلاگ کی طرف۔ آج کا ویلاگ بیسیکلی میرے 2 دن پیشتر ویلاگ کی کہیں کہ تسلسل یہ ہے کہ اومیکرون نامی جو کرونا کا نیو ویریئنٹ آیا ہے، تو اس کے حوالے سے جو اب تک دنیا بھر میں اس کے حوالے سے جو پیش رفت ہوئی ہے یا اس کے حوالے سے جو انفارمیشن ہے، تو وہ میں آپ سے آج شیئر کروں گا کہ ابھی جب دنیا طویل عرصے کے بعد سفری جو ریسٹرکشنز تھیں ان کو ہٹا رہی تھیں، تو پھر جنوبی افریقہ سے آنے والی ایک نئے ویریئنٹ جس کو WHO نے اومیکرون کا نام دیا ہے، اس نے صورتحال کو تھوڑا سا دھندلا دیا ہے۔ اور اس وقت جو پہلا تاثر یہی ہے کہ دنیا کے اکثر ممالک نے جنوبی افریقہ سے آنے والے لوگوں پر ریسٹرکشنز عائد کی ہیں۔ جاپان اور اسرائیل نے سب سے زیادہ جو ریسٹرکشن عائد کی ہیں کہ انہوں نے جاپان اور اسرائیل کے علاوہ جو دوسرے ممالک کے لوگ ہیں ان کو اپنے ممالک میں داخلہ روک دیا ہے۔ اب جب کہ 2 سال ہوتے ہیں کرونا کو آئے ہوئے اور اس عرصے میں دنیا بند بھی ہوئی اور معمولات زندگی رک بھی گئے، کاروبار بھی بند ہو گئے، معیشتیں جامد ہو گئیں، تو اس 2 سال کے عرصے میں دنیا نے کرونا کے حوالے سے بہت کچھ سیکھا اور بہت کچھ لوز کیا۔ اس حوالے سے اس عرصے میں ویکسینز ڈیولپ ہو گئیں اور اب بلکہ حالیہ عرصے میں 2 جو ٹیبلٹس فارم میں جو ہے کرونا کے علاج کی میڈیسن بھی اویلیبل ہونا چاہتی ہیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس جو اومیکرون نے جو صورتحال ڈیولپ کی ہے اس کو دنیا کیسے دیکھ رہی ہے اور کیا یہ چیلنجز لا رہا ہے۔ مطلب جو امریکہ میں CDC یا سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول ہے، انہوں نے یہ ایڈوائز کیا ہے کہ تمام ایڈلٹس کو جو ہے بوسٹر ڈوز لگائی جائے، یعنی جو 2 ڈوز لگ چکی تھی کرونا ویکسین کی ان کو ایک اور تیسری بوسٹر ڈوز لگائی جائے تمام ایڈلٹس کو۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنی قوم کو ایک تسلی دی ہے کہ یہ وقت جو ہے کنسرن کے لیے ضرور ہے لیکن پینک کا ٹائم نہیں ہے۔ امریکی جو محکمہ جو خوراک اور ادویات کے حوالے سے جو اتھارٹی ہے FDA یعنی فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن، اس نے اس بات پہ غور و خوض کرنا شروع کیا ہے کہ آیا وہ مرک کی تیار کردہ میڈیسن کو ایمرجنسی استعمال کی اجازت دے جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ کرونا کے پیشنٹ کو ٹریٹ کرتی ہے اور ہاسپٹلائزیشن کی جو شرح ہے اس کو کم کر سکتی ہے۔ اگرچہ ابتدائی ٹرائل میں ہاسپٹل میں جو جانے کی شرح جو 50% تھی، لیکن بعد کے ٹرائل میں یہ 30% آئی اور امریکی حکومت تقریباً $2 ارب سے زیادہ خطیر رقم خرچ کر کے اس کی 31 ملین خوراکیں خریدنے کے لیے تیار ہے۔ اب جب کہ اومیکرون کی صورتحال جو ہے وہ مختلف ممالک میں کیسز آنا شروع ہو گئے ہیں، اگرچہ یہ قلیل تعداد میں ہیں اور ظاہر ہے جو ایک کیس ہے وہاں پاسبلٹی دوسرے کیس کی بھی آئی جاتی ہے، تو اس حوالے سے جو صورتحال ہے کہ امریکہ میں اومیکرون ویریئنٹ کے کیسز ملے ہیں، UK میں اور ہانگ کانگ میں، برازیل میں بھی کیسز سامنے آئے ہیں، ایون سعودی عرب میں کیسز ہیں، تو یعنی افریقہ سے شروع ہونے والا ویریئنٹ جو ہے اب دنیا کے 4
بر اعظم میں پہنچ چکا ہے، اور ان تمام کیسز میں جو ہسٹری تھی وہ ساؤتھ افریقہ سے ٹریول کی تھی۔ اب جو پہلا تاثر یہ ہے کہ جی آپ ٹریول کو پہ بین کر دیں، تو اس چیز پہ ساؤتھ افریقہ نے بڑا مطلب ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ یہ ایک ڈسکریمنیٹری ایکشن ہے۔ ملاوی کے صدر لازارس چکواری نے اس عمل کو افریقوفوبیا کا نام قرار دیا ہے۔ اسی طرح جو افریقہ کی جو ریجنل ڈائریکٹر ہیں WHO کی، انہوں نے بھی افریقی ممالک کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ دنیا کو اس قسم کا بیہیو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس منظرنامے میں ساؤتھ افریقہ کو کردار کو سراہنے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے دنیا کو اس مسئلے سے روشناس کرایا اور معاملات کو میں معلومات شیئر کی۔ اب جو ایشو ہے اس کو دنیا میں کیسے ٹریٹ کرنے جا رہے ہیں۔ برٹن نے سیلف آئسولیشن کا جو رول جو ہے اپلائی کیا ہے حالیہ دنوں میں، وہ اس کو مارچ تک لے جانے چاہ رہے ہیں، یعنی ایسا کوئی پیشنٹ جس میں اومیکرون کی انوالومنٹ دیکھی گئی ہے اور اس کے ساتھ جو لوگ کانٹیکٹ میں رہے ان کو 10 دن کے لیے سیلف آئسولیشن میں رہنا پڑے گا۔ اس بات کو برطانیہ میں بڑا شدید ترین تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اس ایسا ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر معاملات زندگی کو بند کرنا پڑے گا، جو کہ اس وقت بند کرنا ممکن نہیں ہے۔ دنیا کے مختلف ماہرین بھی اس بات پر متنبع ہیں کہ صرف آئسولیشن کر دینا یا ٹریول بین کر دینا سے آپ معاملے کو کچھ دن کے لیے تو لٹکا سکتے ہیں۔ مطلب جب کووڈ کی ابتدا ہوئی تھی تو دیکھا یہ گیا کہ دنیا کے مختلف ممالک نے ان ریجن سے جہاں کووڈ کے کیسز تھے وہاں سے اپنے شہریوں کو آنے کی اجازت دی۔ نتیجہ کیا نکلا کہ ایئرپورٹوں پہ ہجوم ہو گیا اور وہی لوگ بعد میں کرونا کے پھیلاؤ کا سبب بنے۔ کہتے ہیں جی اسٹرکٹ پالیسی تو یہ ہے کہ اگر آپ اس کو نافذ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان لوگوں کو ایک کوارنٹائن پروسیس سے گزارا جائے، یعنی جب وہ لوگ جو کسی ایسے سسپیکٹڈ علاقے سے آ رہے ہیں جہاں اومیکرون کی انوالومنٹ ہے تو ان لوگوں کو جب اپنے متعلقہ ایئرپورٹ پہ پہنچیں تو وہاں ان کے فوراً PCR ٹیسٹ لیے جائیں اور اس کے بعد انہیں آئسولیشن میں رکھا جائے جب تک کہ ان کے بارے میں یہ حتمی اطلاع نہ ہو کہ ان میں اومیکرون کی انوالومنٹ نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس طریقے سے تو اومیکرون کے پھیلاؤ کو روکا جا سکتا ہے۔ ماسک کی اسٹریٹجی کو بھی ظاہر ہے جو اومیکرون کے حوالے سے جو سب سے بڑی بات یہ آئی ہے کہ یہ اس کی جو لنگس پہ حملہ کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ پہلے کی نسبت بہت زیادہ ہے، یعنی تھوڑے عرصے میں اومیکرون جو ہے وہ لنگس کو متاثر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ماسک اور سوشل ڈسٹینسنگ کی جو اسٹریٹجی ہے اس کو اڈاپٹ کرنے کی شدید ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے مختلف ممالک میں اس بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ وہ جو شہری ہیں ان کو ویکسین لگائی جائے اور بلکہ ان کو بوسٹر ڈوز لگائی جائے جو آلریڈی 2 ویکسین کی ڈوز لے چکے ہیں، کیونکہ ماہرین ابھی تک اس حوالے سے 100% انفارمیشن تو نہیں رکھتے، لیکن ان کا خیال یہ ہے کہ اچھی امیونائزیشن جو ہے وہ اومیکرون کے اٹیک کو روکنے میں مدد و معاون ہو سکتی ہے۔ اب آتے ہیں پاکستان کی طرف کہ یہاں NCOC نے اس مسئلے کو کیسے دیکھا ہے۔ اگر ایک بات ہے کہ جب پاکستان میں کرونا کی جب شروعات ہوئی تھی تو تب معاملات بہرحال اتنے اچھے کنٹرول میں نہیں رہے تھے، اور یہی تاثر ہے کہ پاکستان میں کرونا کے پھیلاؤ کا ایک بہت بڑا سبب جو ہے وہ ایران سے آنے والے زائرین تھے جن کو مناسب انداز میں مینیج نہیں کیا جا سکا۔ لیکن بہرحال یہ ایک بات ہو گئی اور اس سے سبق بھی سیکھے جانے چاہیے ہوں گے، لیکن امید نہیں لگتی کہ یہ سبق سیکھے گئے ہوں۔ لیکن بہرحال اس بات کو بھی کہ ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے
کہ پاکستان میں کرونا کے حوالے سے وہ سنگینی نہیں دیکھنی پڑی جو دنیا کے دوسرے ممالک میں، بلکہ بطور خاص ہمیں اپنے ہمسائے انڈیا میں جو صورتحال آئی وہ پاکستان اس سے دوچار نہیں ہوا۔ تو دعا یہ ہے کہ آنے والے فیز میں بھی پاکستان اور پاکستان کے شہری جو ہیں وہ اومیکرون کے مطلب حملے سے بچے رہیں۔ تو این سی او سی نے ابھی جو ہے جو گائیڈ لائن جاری کی ہیں، انہوں نے شہروں کی میں شہریوں کی بہتر جو ہے ویکسینیشن کو مد رکھتے ہوئے گریڈنگ کی ہے، یعنی وہ علاقے جہاں 50% سے زیادہ لوگ ویکسینیشن کرا چکے ہیں تو انہوں نے ان کو اچھے ایریاز کا نام دیا ہے۔ یہ 40 شہر ہیں جن کو 50% سے زیادہ ویکسینیشن کی وجہ سے بہترین قرار دیا گیا ہے، اور اسی طرح جو 40 سے 50% کے درمیان ویکسینیشن شہر ہیں وہ تقریباً 27 شہر ہیں۔ اس میں جو میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ ان میں راولپنڈی، ملتان، سرگودا، گجرات، سیالکوٹ، میاں والی، ڈیرہ غازی خان، چکوال، حافظ آباد، لودھراں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ وہاڑی، رنگیا خان، کراچی، سکھڑ، سانگڑ، سوابی، چترال، چارسدہ، اورکزئی، کرم، مظفر آباد، نیلم حویلی، کانچے نگر اور کھرمنگ کو بھی بہتر ویکسینیشن والے شہر قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ وہ ایریاز جن میں ویکسینیشن کی کامیابی کی شرح 40% سے کم ہے، ان میں جو ہے تھوڑی سی انہوں نے ریسٹرکشنز جو امپوز کی ہیں۔ بہترین ویکسینیشن والے علاقوں میں ڈائننگ اور شادی کی تقریبات، مزار، دفاتر اور جم کے لیے مکمل ویکسینیشن لازمی ہوگی، اور ٹرانسپورٹ 100% مسافروں کے ساتھ چلائی جا سکیں گی۔ اور بہتر ویکسین والے شہروں میں انڈور تقریبات میں 500 افراد تک کی اجازت ہوگی، اور انڈور تقریبات میں 1000 افراد تک کی اجازت ہوگی۔ لاک ڈاؤن کے لیے ابھی کوئی نہیں کیا گیا، اور بارڈرز جو ہیں ان پہ لاک ڈاؤن رہے گا۔ سیاحتی علاقوں کے لیے بھی ویکسینیشن کی پالیسی ضرور رہے گی، اور یہ پالیسیوں جو ہے 15 دسمبر تک نافذ رہیں گی، اور 14 دسمبر میں صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ تو ناظرین، یہ تھا اب تک کا احوال، اور اس امید دعا کے ساتھ کہ آپ خود بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی کرونا جیسی وبا سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ السلام علیکم۔